ضرور ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ان کے علم میں اضافہ کریں اور ان کو عمل کرنے کی توفیق عطا کریں۔ لیکن سب سے جو بہترین اور سب سے آسان جو طریقہ ہے کہ فرشتے ہمارے پاس آ جائیں وہ ہے قرآن مجید۔ اس کی تلاوت شروع کر دیں، اس کو سیکھیں، سمجھیں، اس پر غور و فکر کریں تو فرشتے ہمارے ساتھی بن جائیں گے۔ انشاءاللہ تعالی ہم جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اپنے نیکسٹ لیسن میں بات کریں گے، کیونکہ اگلی 2 آیات انہی کے بارے میں ہیں جو ان کی صفات ہیں۔ آج کا لیسن ختم ہونے سے پہلے آپ یہ بتائیں کہ آپ کتنے فرشتوں کو جانتے ہیں؟ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ و تعالی کی یہ بہت بڑی مخلوق ہے، ہماری سوچ سے بھی زیادہ۔ پوری آرمی آف اینجلز ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ قرآن اور سنہ کو سامنے رکھتے ہوئے ہم چند کا ذکر کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے تو 4 جو ایلیٹ اینجلز ہیں، یعنی کہ سب سے جو بلند مرتبہ کے فرشتے ہیں، وہ 4 ہیں۔ والمقسمات امرا، جن کے سپرد بہت ہی اہم کام ہیں، جیسے کہ ہم جانتے ہیں ان میں جبریل علیہ الصلوۃ والسلام، اس قرآن مجید کو وحی لانے والے فرشتے، پھر دوسرے میکائیل یا میکال جن کے سپرد رزق، بارش، یہ سب ہیں، پھر اسرافیل جن کے سپرد سور پھونکنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھ کر فرمایا تھا کہ میری دنیا کی اگر کوئی خواہش، کوئی لذت یا کچھ بھی تھی نا تو وہ ان کو دیکھ کر ختم ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ یہ وہ فرشتے ہیں جو اللہ کے حکم کے انتظار میں ہیں کہ کب حکم آئے گا اور وہ سور پھونک دیں گے، قیامت قائم آ جائے گی۔ ان کے سپرد بھی بہت سی جانوں کو قبض کرنا ہے، قبض الارواح۔ پھر وہ فرشتے جو روحوں کو قبض کرتے ہیں، ملک الموت، موت کے فرشتے۔ ان 4 فرشتوں کے بعد بھی ہمیں قرآن و سنہ سے بہت سے فرشتوں کا ذکر ملتا ہے کہ جیسے مالک ہیں جو جہنم کے داروغہ ہیں، اور ان کے ساتھ 19 اور فرشتے بھی۔ پھر منکر نکیر کے بارے میں ہم جانتے ہیں، وہ فرشتے جو قبر میں سوال کریں گے۔ اسی طرح پہاڑوں کے فرشتے ہیں، جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف سے واپس آئے تو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے پہاڑوں کے فرشتے کو آگے کر کے پوچھا تھا کہ آپ حکم دیں ان کو تو یہ اس بستی کو تو پہاڑوں کے درمیان ہی کو چل ڈالیں، لیکن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی معاف فرما دیا کہ ہو سکتا ہے کہ ان کی آگے ذریہ میں سے کوئی ایسا نکلے جو دین پر چلنے والا ہو۔ اللہ اکبر۔ اور پھر بہت سے فرشتے ہیں جو آسمانوں میں ہیں، زمین میں ہیں، جو مختلف کام سر انجام دے رہے ہیں۔ جیسا کہ حدیث میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہر روز آسمان سے 2 فرشتے اترتے ہیں، جن میں سے ایک کہتا ہے کہ یا اللہ، جو دینے والا ہے اس کو تو عطا کر اور دے، اور دوسرا فرشتہ کہتا ہے کہ یا اللہ، جو کنجوس ہے، ہاتھ روکنے والا ہے، اس کو تو تباہ کر دے۔ استغفر اللہ ربی۔ تو دیکھیں کتنا ضروری ہے کہ ہم ہر روز کچھ نہ کچھ خرچ کریں، دیں، چاہے ہمارے پاس وہ جو کچھ بھی ہے، ہمارے پاس مال ہے، ہم اس کو صدقہ کریں، تھوڑا ہی صحیح۔ اگر کسی کے پاس مال نہیں تو وہ کسی اور چیز میں صدقہ کر سکتا ہے، کپڑوں میں، کھانے میں، اور کسی کی مدد کرنے میں، اور اتنے کام ہوتے ہیں۔ اور بہترین کیا ہے؟ علم۔ جو علم سیکھا ہے اس کو پھیلائیں، اس کو دوسروں تک پہنچائیں۔ پھر دیکھیں اسی طرح ہم جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پوری آرمیز ہیں فرشتوں کی جو اللہ کی تسبیح میں لگی ہوئی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار صحابہ کرام کو فرمایا کہ تمہیں کوئی چرچرانے کی آواز آ رہی ہے تو آسمان میں کہیں 4 انگلیوں کی بھی جگہ نہیں ہے جہاں پر کوئی فرشتہ سجدے میں یا رکوع میں نہ ہو، وہ اللہ کی تسبیح میں مشغول ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح جو بیت المعمور ہے، اللہ کا گھر آسمانوں میں، اس میں 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں ہر روز، اور جس کی ایک بار باری آ جاتی ہے نا تو اس کی دوبارہ باری نہیں آئے گی۔ اللہ اکبر۔ اللہ کی یہ کتنی خوبصورت اور اتنی بڑی جماعت ہے، اس کے بارے میں ہم کوئی اندازہ ہی نہیں کر سکتے۔ اسی طرح ہم نے اپنی پچھلی سیریز میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام اور صفات کے بارے میں
عرش کے بارے میں تھوڑا سا جانا تھا، تو حاملین العرش جو ہیں، عرش اٹھانے والے فرشتے، وہ کتنے بڑے ہیں، عظیم ہیں، بلند ہیں۔ ان کی کانوں کی لو سے لے کر کندھے کا جو سفر ہے 700 سال میں طے ہوتا ہے۔ اللہ! اور آپ جانتے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں مومنین کے لیے، وہ جو ایمان لے کر آئے، وہ جو اللہ کے راستے پر رہے، اس دین کو تھام کے رکھا، ان کے لیے وہ دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ ان کی مغفرت فرما دے، انہیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ سبحان اللہ! پھر ہم جانتے ہیں کہ جنت کے دروازے پر بھی فرشتے ہیں۔ تو یہ تو کچھ فرشتوں پر بات ہو گئی۔ اب ہر انسان کے ساتھ کتنے فرشتے ہیں؟ 4، 2 اس کی حفاظت کرنے والے اور 2 اس کا جو نامہ اعمال ہے، حساب کتاب لکھنے والے، کرامن کاتبین۔ جو انسان ایک لفظ بھی بولتا ہے نا، ایک پلک بھی جھپکتا ہے، تو وہ اس کو ریکارڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ فرشتے ہمارے ساتھ بہت پہلے سے ہیں۔ جب ایک انسان پیدا ہوتا ہے نا، تب سے وہ اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ بلکہ کیا آپ جانتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ کے پاس کون آیا؟ آپ کی ماں کے پیٹ میں جب ہم اس دنیا میں بھی نہیں آئے تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک فرشتے کو بھیجتے ہیں جو اس بچے کے اندر اللہ کے اذن سے روح پھونک دیتا ہے۔ اس کا رزق، اس کی زندگی، موت، بدبخت ہوگا، خوش بخت ہوگا، کیا نیک عمل کرے گا یا بد اعمال کرے گا، سب لکھ دیے جاتے ہیں۔ فرشتے ہی وہ ہمارے بہترین ساتھی ہیں جو ہمارے ساتھ دنیا میں ہمیشہ رہتے ہیں، ہماری زندگی کا ایک اہم حصہ ہیں۔ یہ ہمیں اچھائی کی طرف بلاتے ہیں۔ خاص طور پر رات کو جب ہم سونے لگتے ہیں تو ایک فرشتہ ہمارے پاس آتا ہے جو 3 بار کہتا ہے اختم بخیر، اختم بخیر، اختم بخیر۔ اپنی رات اچھی طرح ختم کرو، اس کا اختتام اچھی طرح کرو، نیکی کرو۔ اور ساتھ ہی میں شیطان آ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اپنی رات کو برائی کے ساتھ ختم کرو، آخری کام کوئی برا کر ڈالو۔ یہ وقت بہت ضروری ہے کیونکہ دیکھیں ہماری اگلی صبح انہی رات کے چند لمحات کے اوپر ڈپینڈ کرتی ہے۔ اگر ہماری پچھلی رات کو اچھی گزری، اس میں ہم نے کوئی اچھی نیک کام کرنے کا سوچا اگلے دن کے لیے، تو ہم وہ اگلے دن کرتے ہیں۔ ہماری جتنی بھی پلاننگز ہوتی ہیں اگلے دن کی، وہ ہم اکثر رات کو کرتے ہیں۔ تو کوئی اچھے کام کرنے کا سوچیں اگلے دن کہ میں کوئی صدقہ کروں گی، میں کوئی نیک کام کروں گی، کوئی کلاس قرآن کی جوائن کروں گی، قرآن پڑھوں گی، سیکھوں گی، حفظ کروں گی۔ لیکن اگر آپ آلریڈی کسی کلاس میں ہیں اور آپ کو یہ وسوسہ آ جائے کہ بس اب بہت ہو گیا، بہت تھک گئی ہوں میں، اب مجھ سے یہ کلاس نہیں قرآن کی ہینڈل ہوتی، تو پھر آپ یاد رکھ لیں کہ یہ شیطان کا وسوسہ ہے، اس کی ایک بھی نہ مانیں۔ ہمت کریں، تعوذ پڑھیں اور کوئی اچھا پلان کریں کہ میں ایسا کرتی ہوں، میں اپنا اسکیجول کچھ تھوڑا سا چینج کرتی ہوں، کوئی غیر ضروری کام ہے ان کو میں ہٹا کر میں اس کے اوپر ثابت قدم رہتی ہوں، تو اللہ کی مدد آئے گی۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو علم حاصل کرتا ہے، فرشتے اس کے لیے اپنے پر پھیلا دیتے ہیں۔ ایک بہت ہی لمبی حدیث ہے جس کا پہلا حصہ یہ ہے کہ جو بھی علم کو سیکھنے کے راستے پہ نکل جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے راستے پہ چلا دیتے ہیں، اور فرشتے اس کے اوپر اپنے پر پھیلا دیتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عالم کو دوسروں کے اوپر ایسی فوقیت ہے کہ جیسے مجھ کو ایک ادنا مسلمان کے اوپر، جو لوسٹ مسلم ہے۔ سبحان اللہ! کیونکہ جب ہم سیکھتے ہیں، ہم علم حاصل کرتے ہیں، تبھی تو ہمارے عمل بدلتے ہیں، ہماری دنیا اور ہماری آخرت سنور جاتی ہے، ہم اپنے رب کو راضی کرتے ہیں، اور ہم اپنی نیند سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ہم سو بھی رہے ہوتے ہیں نا، تو ہمارے جو اولیاء ہیں، ہمارے ساتھی ہیں، وہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں۔ بھلا کیسے؟ جب کوئی وضو میں سوتا ہے، وضو کر کر سو جاتا ہے، تو ایک فرشتہ آتا ہے، اس کے لیے دعا مانگتا رہتا ہے کہ یا اللہ یہ وضو کی حالت میں سویا، اس کی مغفرت فرما دیں۔ اللہ اکبر! پاک صاف رہنے والوں کے ساتھ فرشتے ہوتے ہیں۔ تو رات کو سونے سے پہلے کا وقت بہت ہی ضروری ہے۔ دیکھیے اس وقت ہم ریلیکس کرتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم سارے دن کی جو تھکن ہے وہ اب اتر جائے۔ ہم کبھی انٹرنیٹ پر چلے جاتے ہیں، کبھی کوئی ہم نیٹ سرفنگ کر رہے ہوتے ہیں، کبھی کوئی فضول ویڈیوز واچ کرنا شروع ہو جاتے ہیں، کوئی چیٹنگ ہو گئی، آن لائن شاپنگ ہو گئی، لوگوں کی برائیاں، یا دن میں کوئی اگر ہمارے ساتھ کوئی اچھی بات نہیں ہوئی، کسی کے ساتھ ناگواری گزری ہے، تو اس کو
یاد کرنا، اس کے بارے میں برے خیالات آنا، غصہ کرنا، غیبت کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ کوئی بھی برائی کی طرف جو ہے نا بات ہم لوگ رات کو کرتے ہیں تو یاد رکھیں وہ شیطان کا وسوسہ ہے، اس کو بدل ڈالیں، اپنے آپ کو عبادت میں مشغول کریں۔ سونے سے پہلے کے خاص طور پہ جو وقت ہوتا ہے اس میں کچھ قرآن کی آیات پڑھ لیں، خاص طور پر رات کو سونے سے پہلے کے اذکار پڑھیں، آیت الکرسی پڑھیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی ایک فرشتے کو بھیج دیتے ہیں جو ساری رات ہماری حفاظت کرتا ہے۔ ہم سوتے بھی ہیں تو فرشتوں کی کمپینین شپ میں ہوتے ہیں۔ رات کو سونے کے اذکار ہیں جو بہت سے لوگوں کو یاد نہیں ہوتے اور کچھ بڑے اذکار ہیں اس میں سے، تو پھر ایک بالکل چھوٹا سا ذکر ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے اپنا دایاں ہاتھ اپنے رخسار کے نیچے، اپنے گال کے نیچے، چیک کے نیچے رکھ کر 3 بار اس دعا کو مانگتے تھے، جو دعا صرف 6 الفاظ کی ہے۔ اللہم قنی عذابک یوم تبعث عبادک۔ اے اللہ سبحانہ وتعالی تو مجھے اپنے عذاب سے بچا لے جس دن تو اپنے بندوں کو اٹھائے گا۔ یہ ذکر سب یاد کریں، اپنے گروپس میں ان کو سنائیں، اور جتنے بھی آج ہم نے چھوٹی چھوٹی ریمائنڈرز اور باتیں سیکھی ہیں رات کو سونے سے پہلے اور دن کو کرنے کے کام، اس کو ڈسکس کریں اور اس کو اپنے عمل میں لے کر آئیں تاکہ ہمیں بھی ان اولیاء کا ساتھ نصیب ہو اس دنیا میں بھی اور آخرہ میں بھی، اور ہم سے پھر نیکی کرنا آسان ہو جائے۔ جس کے ساتھ اس کے دوست، اس کے ساتھی، اس کے اولیاء، اس کے مددگار فرشتے ہوں گے تو نیکی کے کام بھی آسان ہو جائیں گے اور وہ برائی سے بچ جائے گا۔ اس علم کو ہم خود بھی سیکھیں اور اپنے گھر میں اپنے دوستوں کو سب تک پھیلائیں، ان کو بھی سکھائیں۔ انشاءاللہ تعالی اب ہم نیکسٹ لیسن میں اپنی آیات کو دیکھیں گے نیکسٹ ویک۔ جو بھی ہم نے سیکھا ہے، سمجھا ہے، اللہ سبحانہ وتعالی اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا کریں اور ہمیں اس پر ثابت قدم کر دیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں فرشتوں کا ساتھ نصیب کریں اس دنیا میں بھی اور آخرہ میں بھی، تاکہ ہم سب سے بہترین اور اعلیٰ جو کمپینین شپ ہے اس کے ساتھ آخرہ میں جا کے مل جائیں، اپنے رب کے ساتھ جا کے مل جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ